الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے. رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ایک مسلمان کو کن کن چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے؟ رمضان کا مہینہ جو برکت بھرا مہینہ ہے، جو رحمتوں سے لبریز مہینہ ہے، جو بخشش کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن اس رمضان سے فائدہ کون کون لوگ اٹھا پائیں گے؟ کون لوگ رمضان کی تیاری کر کے اس کا حق ادا کریں گے اور اس سے مستفید ہو پائیں گے؟ رمضان کی تیاری میں سب سے پہلا کام انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے. اگر رمضان آ گیا اور ہم نے گناہوں سے توبہ نہیں کی، جس طریقے سے بقیہ 11 مہینوں میں گانے سنتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، دھوکے دیتے رہے، بد نظریاں کرتے رہے،
رمضان کے اندر بھی انہی اعمال میں چلتے رہے اور انہی اعمال کے ساتھ رمضان کو گزار دیا تو اس رمضان سے ہمیں کچھ نہیں پایا۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن بنانا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ ان دونوں قرآن پاک کی آیتوں میں اور حدیثوں میں توبہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور توبہ کرنے والوں کا مقام بتلایا گیا ہے۔ اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے پیار فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ ایک انسان چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، کبھی نہ کبھی اس سے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، اس کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے معصوم صرف انبیاء اکرام کی جماعت ہے۔ انبیاء اکرام کی جماعت سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے انبیاء اکرام کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، گناہوں سے معصوم رکھا ہے۔ انبیاء کے علاوہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ان سب سے کہیں نہ کہیں لغزشیں، خطائیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور ان سب کو توبہ کی اور استغفار کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص جب رمضان جیسا برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا مہینہ آ جائے تو ہمیں اور زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برے ہو، جتنے بھی ایمان والے ہیں ان تمام کے تمام ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، چاہے آپ نمازی ہو یا بے نمازی ہو، چاہے آپ حلال کھانے والے ہو یا حرام کھانے والے ہو، آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ایمان کی باؤنڈری میں داخل ہو گئے، آپ ایمان کی دیوار کے اندر داخل ہو گئے۔ اب آپ کو اللہ فرما رہے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں پورے دل کے اخلاص کے ساتھ میں، سچے دل کے ساتھ میں اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا، توبہ کے ساتھ نصوحا کو ذکر کیا۔ نصوحا کہا جاتا ہے دل کے اخلاص کے ساتھ میں، سچے دل کے ساتھ میں توبہ کرو۔ ایک طرف زبان سے استغفار بھی پڑھتے جا رہے ہو اور وہی گناہ کرتے جا رہے ہو، گناہ چھوڑنے کی نیت ہی نہیں ہے، عزم اور ارادہ ہی نہیں ہے، تو یہ توبہ کا مذاق کر رہے ہو، استغفار کا مذاق اڑا رہے ہو۔ توبہ پورے دل کے اخلاص کے ساتھ میں، سچے دل کے ساتھ میں، کسی کام پر شرمندہ ہو کر، پشیمان ہو کر اس کام کو چھوڑنے کے ارادے سے اللہ کے سامنے معافی مانگنا کہ آئندہ یہ کام کبھی نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو۔ جب تم توبہ کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوگا، اللہ کی طرف سے کیا برتاؤ ہوگا، اس کو آگے ذکر فرماتے ہیں، عسیٰ ان یکفر عنکم سیئاتکم
جب تم توبہ کرو گے امید ہے کہ اللہ تمہاری برائیوں کو مٹا دے، تمہاری برائیوں کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات کے اندر داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ یہ باغات جنت کے اندر ہوں گے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ، اے میرے پیارے محبوب، اے پیارے نبی جی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے استغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے استغفار کرو، اپنی کی ہوئی برائیوں پر شرمندہ ہو جاؤ، اپنی کی ہوئی لغزشوں پر پشیمان ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے آ کر معافی مانگ لو۔ پھر اللہ کیا کریں گے؟ یمددکم باموال وبنین، اللہ پاک تمہیں مال بھی دیں گے، تمہیں اولاد بھی دیں گے۔ ویستغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج انسان روزی کے مسئلے میں بھی پریشان، بیماریوں سے پریشان، اولاد کے بارے میں پریشان، ان سب کا قرآن کا بتایا ہوا علاج اور وظیفہ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے سامنے توبہ کریں، یہ اللہ کے سامنے استغفار کریں، اللہ پاک انہیں روزی بھی دے گا، انہیں اولاد بھی دے گا، ان کے باغات کو ہرے بھرے کر دے گا، ان کے علاقے میں نہریں جاری کر دے گا، پانی کی بھی فراوانی، غلے کی بھی فراوانی، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، اللہ گناہوں کو مٹا دے گا، سکون بھری زندگی عطا کرے گا۔ یہ استغفار کے فوائد ہیں۔ حدیث کے اندر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، جتنے بھی انسان ہیں بنی آدم ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ سمجھا جاتا ہو، کل بنی آدم خطاؤون، انبیاء کرام کی جماعت کے علاوہ جتنے انسان ہیں کہیں نہ کہیں لغزش کر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں خطا ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں گناہ ہو جاتا ہے۔ خیر الخطائی، سب سے اچھا گنہگار وہ ہے التوابون، جو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا، گناہ پر جرأت کرنے والا نہ ہو، گناہ پر اڑنے والا نہ ہو۔ جب کسی گنہگار کو اس کے گناہ پر تنبیہ کی جائے، اس کے گناہ کو یاد دلایا جائے، یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو، اسے فوراً مان کر توبہ کرنی چاہیے۔ حقیقت میں نے جرم کیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے کر لیا، اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کی نگاہ میں پیارا ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ دو قسم کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، دو طرح کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، یحب التوابین، ایک توبہ کرنے والوں سے، اور دوسرے پاک رہنے والوں کی کوشش کرنے والوں سے۔ دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ ایک انسان ہے، اس کے اندر کوئی گناہ کی عادت ہے، فلم دیکھنے کی عادت ہے، موبائل پر گندے ویڈیو دیکھنے کی عادت ہے، زبان سے گالی دینے کی عادت ہے، یا کسی کا حق کھا گیا ہے۔ یہ تمام
کی تمام گندگیاں اور برائیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب اسے چاہیے کہ یہ توبہ کرے۔ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے ان گناہوں سے تو یہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا پیارا اور اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اللہ کے کرم کو دیکھیں، اللہ کے فضل کو دیکھیں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں نمازیوں سے پیار کرتا ہوں یا مجھے روزے داری پسند ہے، مجھے تو صرف زکوٰۃ دینے والے ہی پسند ہے، مجھے تو صرف نیک لوگوں سے ہی پیار ہے۔ نہیں، میں نیکوں کا بھی رب ہوں تو بروں کا بھی رب ہوں۔ نیکوں کو بھی میں نے پیدا کیا تو بروں کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ نیکوں کو میں روزی دیتا ہوں تو بروں کو بھی میں ہی کھلاتا ہوں۔ یہ برے بھی میرے بندے ہیں، انہیں بھی میں معاف کروں گا، میں ان سے بھی پیار کروں گا، میں ان سے بھی شفقت کا برتاؤ کروں گا، میں ان سے بھی محبت کا برتاؤ کروں گا۔ انہیں بھی چاہیے کہ میرے سامنے توبہ کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اپنے آپ کو عاجز بنا کر، مسکین بنا کر، متواضع بنا کر میرے سامنے آ کر مانگیں اور توبہ کریں، استغفار کریں، تو میں ان سے پیار کروں گا۔ ان اللہ یحب التوابین، انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی گناہ ہو جائے اللہ سے توبہ کرو، اللہ پیار کرے گا تم سے، اللہ محبت کرے گا، اللہ کے محبوب اور پیارے بن جاؤ گے۔ دوسرے بندے وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، متطہر عربی کا لفظ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے صرف طاہر، طاہر کے معنی پاک، متطہر جو پاک نہیں ہے لیکن پاک ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ عربی کے الفاظ الگ الگ ہیں، عربی کے اندر پاک کے لیے لفظ آتا ہے طاہر۔ آپ عربی کوئی جاننے والا ہو تو عربی میں جہاں پر مسائل کی کتابیں آتی ہیں وہاں آتا ہے ماء طاہر، پاک پانی۔ تو پاک چیز کے لیے عربی کے اندر لفظ آتا ہے طاہر، خالی طاہر۔ یہاں پر اللہ نے لفظ لائے ہیں متطہر۔ متطہر کے معنی ہوتا ہے پاک تو نہیں ہے لیکن پاک ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی انسان کے اندر غیبت کرنے کی عادت ہے، وہ اپنے آپ کو اس عادت سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، غیبت والی گندگی سے پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی انسان کے اندر زنا کی برائی پائی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس برائی سے باہر نکالنے کی، پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی انسان کے اندر سود کھانے کی برائی پائی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس برائی سے باہر نکالنے کی، پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کوشش کرنے والا بندہ اللہ کو پیارا اور محبوب ہے۔ اسی کو فرمایا واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے کی کوشش کرنے والوں کو محبوب اور پسند کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان ہونے کے ناطے انسان سے گناہ ہوگا، کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں انبیاء کے سوائے، لیکن گناہوں کے بعد میں پھر جب کوئی آدمی اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں دیکھو میرے انسان کو، جب میں نے اس کو پیدا کیا تو تم نے کیا کہا تھا، اے اللہ آپ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہو جو زمین میں خون ریزی کرے گی، زمین میں فتنے پھیلائے گی، زمین میں فساد مچائے گی۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ انسان کے اندر جو میں نے صفات رکھی ہے ان کو میں ہی جانتا ہوں، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ فرشتوں کے اندر اللہ نے صرف خیر کا مادہ رکھا ہے، صرف بھلائی کا مادہ رکھا ہے۔ فرشتے چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، زنا نہیں کر سکتے ہیں، دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، ان میں یہ کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں
کوئی نابینا اور اندھا آدمی کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا ہوں، اسے دکھتا ہی نہیں بد نظری کیا کرے گا۔ کوئی گونگا آدمی کہے میں کسی کو گالی نہیں دیتا ہوں، تو بول ہی نہیں پاتا، گالی کیا دے گا وہ۔ کوئی پاگل آدمی کہے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں، اسے سمجھ نہیں پڑتی کیا دھوکہ دے گا۔ صلاحیت کے ہوتے ہوئے کوئی انسان یہ کام نہ کرے، یہ ہے کمال کا درجہ۔ دیکھنے کی صلاحیت ہے پھر بھی بد نظری نہ کرے، بولنے کی صلاحیت ہے پھر بھی زبان سے گالی نہ نکالے، دھوکے دینے کی صلاحیت ہے، بڑا چنٹ اور چالاک اور بدماش ہے پھر بھی وہ کسی کو دھوکہ نہ دے، یہ ہے کمال کی بات۔ اللہ نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی رکھا اور شر کا مادہ بھی رکھا۔ انسان چاہے تو رات کو اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ چاہے تو رات کو اٹھ کر چوری بھی کر سکتا ہے۔ انسان چاہے تو حلال کما کر کھا سکتا ہے، یہ چاہے تو حرام کے پیسے اکٹھے کر کے کھا سکتا ہے۔ دونوں صلاحیتیں اس میں ہیں۔ صلاحیت کے ہوتے ہوئے انسان حلال پر رہے، جائز پر رہے، اللہ کا فرما بندہ بن کر رہے، یہ ہے کمال کی بات، کمال کا درجہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کسی انسان جس سے کوئی گناہ ہو گیا، یہ گناہ سے توبہ کر لے، اللہ پاک اس کے گناہ کو ایسا مٹاتے ہیں گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو، توبہ کو، معافی مانگنے کو لازم پکڑ لے، گناہ ہوتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 3 طرح کے انعام سے نوازتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنے والے، ہر نماز کے بعد میں استغفار کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد میں توبہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد میں 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اور یہ عادت کیوں بنانی چاہیے، کیا لوجک ہے اس کی، کیا وجہ ہے، اس کی وجہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ الحمدللہ اس لیے کہنا چاہیے، اللہ نے اتنی بڑی عبادت کی توفیق دی ہے، اس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ۔ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ فریضہ ادا کیا، اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ نماز پڑھی، اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ کام کیا۔ اس لیے 3 مرتبہ اللہ کی حمد بیان کریں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ استغفار کریں، جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندگی کا حق ہے کسی سے ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، یا رب اے میرے پروردگار، جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جیسی تیری عبادت کا حق ہے ویسا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ جب نبی کا یہ حال ہے، وہ اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ کی جو عبادت کا حق ہے اس حق کو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو امتی تو اس کا حق اور نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرنے کی عادت ڈالیں، 3 مرتبہ الحمدللہ، نماز پڑھنے کے شکرانے میں اللہ نے نماز کی توفیق دی، اس کے شکرانے میں 3 مرتبہ الحمدللہ۔ جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی پڑھ نہیں پائے، اس لیے 3 مرتبہ استغفار بھی کر لیا کریں۔
استغفراللہ ربی استغفراللہ ربی استغفراللہ ربی، یہ سب سے چھوٹا استغفار ہے۔ احادیث کے اندر استغفار پہ اور بھی کئی کلمات آئے ہیں، یہ سب سے چھوٹا استغفار۔ میں حدیث بیان کر رہا تھا، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اسے 3 طرح کے انعام سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، یجعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ٹینشن، ہر قسم کے ڈپریشن، ہر قسم کے غم سے اسے نکلنے کے راہ دے دیتے ہیں۔ آج دیکھو دنیا میں ہر 5واں انسان ڈپریشن کا مریض و شکار ہے۔ اسے دیکھو سمجھ نہیں آتی ہے کیا کروں کیا نہ کروں، دل کا سکون ہی نہیں ہے، چین ہی نہیں ہے، بس ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہوں۔ ہر 5 بندے کو دیکھو وہ ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہے، ٹینشن کی بیماری کا شکار ہے۔ اس کا نبوی علاج، قرآنی علاج، کثرت کے ساتھ میں استغفار کرو، کثرت کے ساتھ میں توبہ کرو، صبح شام استغفار کی تسبیح پڑھو، اللہ تمہیں غم سے باہر نکالے گا، ڈپریشن کی بیماری سے باہر نکالے گا، اور دماغی توازن جو کھو بیٹھے ہو یہ واپس دماغی توازن قائم ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ، وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر قسم کی تنگی سے نکلنے کی راہیں کھول دے گا۔ انسان آج کل اتنا جکڑا ہوا مسائل کے اندر، ایک کام پورا نہیں ہوتا ہے، دوسرا کام وہ پورا نہیں ہوتا، تیسرا کام، اتنے سارے کام پھیلے ہوئے ہیں، آدمی ان کاموں کے اندر ایسا الجھا ہوا ہے، نہ بچوں کو ٹائم دے پا رہا ہے، نہ بیوی کو ٹائم دے پا رہا ہے، نہ ماں باپ کو ٹائم دے پا رہا ہے، آفس سے واپس کہاں پر ادھر ادھر پورے دن دوڑ بھاگ میں لگا رہتا ہے۔ استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے وقت میں برکت دے گا، صحت میں برکت دے گا، ہر چیز میں برکت دے گا، اور تمہارے کاموں کو سمیٹ کر کے اس میں برکت دے کر کے تمہیں سکون بھری زندگی دے گا۔ اور تیسرا فائدہ، وَمِن كُلِّ خَيْرٍ، اور ہر قسم کی بھلائی اور خیر سے اللہ نوازے گا۔ اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں استغفار کے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آخر کی چھوٹی سی 2 منٹ کی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب یہ توبہ اور استغفار کے اتنے سارے آپ نے فضائل سنے، توبہ کہتے کس کو ہے، اس کی کیا کیا شرائط ہے، یہ 2 منٹ میں سن لیں۔ توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ 4 شرطیں پائی جائے گی تو حقیقت میں توبہ کہلائے گی۔ اگر یہ 4 شرطیں نہیں پائی گئی تو توبہ نہیں کہلائے گی۔ سب سے پہلی شرط، وَيَقْطَعُ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي فِيهِ، سب سے پہلی شرط، جس گناہ کے اندر انسان ملوث ہے، پڑا ہوا ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کرے، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ آپ کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے، آپ اس برائی کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہو تو کتنی دعائیں کرتے رہو، جب تک اس برائی کو چھوڑو گے نہیں اللہ کی طرف سے بھی برائی معاف نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اس برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کریں، چھوڑنے کی نیت کریں، اس برائی کو چھوڑ کر اس سے الگ ہو جائیں، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، وَيَنْدِمُ عَلَيْهَا، جو گناہ آپ کر رہے ہو، جو گناہ آپ سے ہو گیا ہے، اس گناہ پر آپ دل سے شرمندہ ہو، پشیمان ہو، ندامت ہو کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مجھ سے ہو گیا۔ تیسری شرط، وَيَعْزِمُ عَزْمًا أَن لَا يَعُودَ إِلَيْهَا، اتنا پختہ عزم کرے کہ اب مر تو سکتا ہوں لیکن اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو نصیحت کی، جب ایمان قبول کر لیا ہے اب آگ میں جلنا گوارا کر لینا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا گوارا کر لینا، لیکن کفر اور شرک کی طرف پلٹنا گوارا مت کرنا۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان کسی گناہ کو چھوڑنا چاہے تو تیسری شرط یہ ہے،
ان یعزم عزما ان لا یعود الیہا، ایسا پختہ عزم ارادہ کرے کہ مر سکتا ہوں لیکن پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہیں جا سکتا ہوں، ایسا پختہ عزم کرے۔ کتنے ہی ہمارے نوجوان ہیں جو نشے کے اندر پڑ گئے ہیں، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی عمل ڈوڈے کھاتا ہے، کوئی اور نشہ کرتا ہے، ایسی ایسی گندی چیزوں میں پڑ گئے ہیں اور عمر کچھ بھی نہیں ہے، زندگی برباد کر رہے ہیں۔ پختہ عزم کریں، ارادہ کریں، ہم سب کچھ جوخم اٹھا سکتے ہیں لیکن اللہ سے دور کرنے والی، شریعت سے دور کرنے والی، نماز سے دور کرنے والی اس گندگی اور ناپاکی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور بھی کئی گناہ ہیں، بہنوں کا حق کھا جانا وراثت کے اندر، شریعت کے حق کو چھوڑ کر شادی کے موقعوں پر رسم و رواج کو ترجیح دینا، رسم و رواج کو پورا کرنا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا، یہ سب کی سب برائیاں ہیں۔ عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم ان سب برائیوں سے بچیں گے۔ چوتھی شرط، جس کا ہم نے حق کھایا ہو، جس کسی کا حق دبایا ہو، یا تو اس کو واپس کریں یا اس سے معاف کروائیں۔ کسی کی زمین ہڑپ کے بیٹھ گئے ہو، کسی کے پیسے کھا کے بیٹھ گئے، کسی کی کوئی چیز چوری کی واپس دی نہیں، یا تو اس سے جا کر معافی مانگ کے معاف کرا دو، یا جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ اس کی قیمت اس کو چکا دو۔ صرف دعائیں کرنے سے معاف نہیں ہوگا، پہلے جس کا حق کھایا ہے اس کا حق واپس کرو، پھر آ کر اللہ سے توبہ کرو، تب جا کر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ یہ 4 شرطیں توبہ کے لیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچی پکی توبہ کرنے، نیکی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو سنت باقی سنت پڑھ لیں۔